ویلکم ٹو کیوی ڈائری. میرے انیشیل بلاگ کا جو ٹاپک ہے وہ ہے ویٹ لاس اور اس کی بھی ایک وجہ ہے کہ میں نے بلاگنگ اسٹارٹ کی ہے کیونکہ مجھے بہت لوگوں نے، بہت زیادہ میرے ہی سرکل کے لوگوں نے مجھے بولا کہ ہمیں آپ کی ویٹ لاس کی جرنی جاننی ہے. اس کے لیے میں نے 1-2 ویڈیوز بنائے تھے، بٹ آف کورس میں نے بہت ڈیٹیل سے نہیں بنا سکے تھے. اور آف کورس ویٹ لاس کی جو اسٹریٹجی ہے وہ ایک نہیں ہوتی ہے، آپ کو ایٹ اے ٹائم ڈفرینٹ اسٹریٹجیز کے ساتھ پلے اراؤنڈ کرنا پڑتا ہے، اینڈ دین یو اچیو یو وانٹڈ ٹو اچیو. آلسو اس سے پہلے کہ میں آپ کو ویٹ لاس کے بارے میں بتاؤں یا اس کا پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 آرام سے ہی بناؤں گی. آف کورس سلولی گریجولی ونز دا ریس. تو آج کے پارٹ 1 کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو یہ ضرور کہوں گی کہ ابھی اس وقت وٹ ایور آپ کا جو بھی ویٹ ہے، جو بھی آپ کی لکس ہیں، ہاؤ ایور یو آر لکنگ لائک، آپ کا جو بھی فزیک ہے اس کو ایکسیپٹ کریں. بی کانفیڈنٹ ان دیٹ. کیونکہ میں نے بہت سارے لوگوں کو ایسے بھی ملا ہے جو کہ اپنے ہی ویٹ کو لے کر بہت پریشان ہو جاتے ہیں یا اسٹریسفل ہو جاتے ہیں. تو کوئی بھی کام اسپیسیفکلی اگر کوئی بھی چیز آپ اپنی فزیکل اسٹرینتھس کے ساتھ ڈیل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، آپ نے ویٹ کو لاس کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، یا آپ کوئی خدا نخواستہ بیماری میں مبتلا ہے اور اس کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں، تو وہ جب تک ٹھیک نہیں ہوتی ہے، جب تک کہ آپ کی ول پاور نہیں ہوتی ہے، اور جب تک کہ آپ خود میں کانفیڈنٹ فیل نہیں کرتے ہیں. سو always be confident whatever you are, however you look like, that's okay, don't worry about that. آپ بہت ہی اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے انسان ہیں، بہت ہی حسین انسان ہیں، جو بھی ہیں جیسے بھی ہیں. تو اس میں آپ پہلے تو اپنے آپ کو کانفیڈنٹ فیل کریں کہ whoever I am the best. ہاں، لیکن بہت زیادہ اپنے آپ کو ایکسٹرا آرڈینری بھی نہیں فیل کرنا. تو یہی بات ہے نا کہ میانہ روی جو ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے. آپ کو بیلنس جو ہے اپنے لیے ہر لحاظ میں ڈھونڈنا بہت ضروری ہے. سو اب میں اسٹارٹ کروں گی آپ سے اپنی ویٹ لاس کی جرنی. تو میں 82 kgs کی ہو گئی تھی. یوہی میرا ویٹ جو ہے وہ 55 to 57 کے بیچ میں فلکچویٹ کرتا تھا. بٹ میں نے بہت زیادہ جو ہے وہ جنک فوڈ ہو گیا اور کاربونیٹڈ ڈرنکس ہو گئی، یہ بہت پینا شروع کر دیا تھا. اور اس کے علاوہ بھی جیسے بسکٹس اور چپس کے پیکس جو ہوتے ہیں وہ میں نے بہت زیادہ اس کی کنزمپشن اسٹارٹ کر دی تھی، کہ جس کی وجہ سے اور عجیب بات یہ ہوتی ہے کہ اس طرح کی چیزیں کھانے سے یہ نہیں ہے کہ آپ کی بھوک مر رہی ہوتی ہے، آپ کو اور بھوک لگ رہی ہوتی ہے. تو ایسا ہوتا تھا کہ جیسے ایٹ اے ٹائم اگر میں نے 2 چپس کے پیک بھی کھا لیے تو فیل ہی نہیں ہوتا تھا کہ کچھ کھایا. سو کرتے اتنے سارے فیٹس اکٹھے ہو گئے کہ اسے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو گیا. لیکن پھر آفٹر لائک 1 year تو ایسے ہی چلا کہ میں نے ویٹ کو فلی گین کر لیا. تو میں 57 سے 82-83 kgs پہ آ گئی. پھر میں نے فیل بھی کیا کہ مجھے بہت انکمفرٹیبل فیل ہو رہا ہے. اینڈ آف کورس کیونکہ میرا فیلڈ ایسا ہے، میں فارماسسٹ ہوں، لیکن میں نے ہمیشہ فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ میں کام کیا ہے. میرا کریئر موسٹ آف دا ٹائم فارماسیوٹیکل مارکیٹنگ کا رہا ہے. اور اس میں یو ہیو ٹو رن دا کیمپینز، یو ہیو ٹو بی ویری کریٹیو، یو ہیو ٹو گو سوشلائز، یو ہیو ٹو میٹ اینڈ ریڈ پیپل، جو کہ آپ نے ایک انٹرنیشنل لیول کے اوپر جب لوگوں کو ملنا ہوتا ہے تو پھر آپ کی جو ایک اوور آل باڈی کی اسٹرینتھ ہے، آپ کی جو فزیک ہے، آپ کا اپنا ایک جو لک ہوتا ہے، آپ کا اورا جو ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے، رائٹ. تو مجھے آف کورس بہت سارے کمپلیمنٹ ملنا شروع ہو گئے تھے کہ تم اتنی موٹی ہو گئی ہو، تم اتنی یہ ہو گئی ہو، وہ ہو گئی ہو، آخر کیا کھا رہی ہو، آخر کیا کر رہی ہو. تو پھر مجھے لگا کہ نو، آئی ہیو ٹو کنٹرول مائی سیلف. اٹس ناٹ اباؤٹ سم ون ایلس نوٹنگ می، بٹ اٹس اباؤٹ آئی مائی سیلف wasn't comfortable, but I was still confident enough in my skin, and of course I never allowed anyone to snub me for any reason. But yes, positive لینا اس چیز کو کہ کوئی آپ کو اگر بتا رہا ہے کہ آپ کا فزیک اب آؤٹ آف کنٹرول ہو رہا ہے تو اٹس اوکے، پازیٹیو لیں ان چیزوں کو اور اپنے اوپر ورک کریں، اپنے اوپر کام کریں، اینڈ یو ول بی آل گڈ ٹو گو. سو میری جو پہلی اسٹریٹجی تھی وہ اپنی باڈی، اپنے فزیک کے، اپنے BMI کے لحاظ سے کیلوریز کو کیلکولیٹ کرنا تھا. یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آپ نے ویٹ لاس کرنا ہے تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے، آپ کی اسٹریٹجک موو یہ ہونی چاہیے کہ آپ کو اپنا BMI، کہ آپ کا باڈی میس انڈیکس یہ کیا ہے، وہ بہت آسانی سے نکل جاتا ہے.
اس میں آپ کو آپ کا ویٹ، آپ کی ہائٹ یہ پتہ ہونی چاہیے. تو آن لائن گوگل پہ بہت سارے کیلکولیٹرز ہیں، آپ کسی بھی کیلکولیٹر کو اپروچ کریں اور اس میں اپنا BMI آپ کیلکولیٹ کر لیں. آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا BMI باڈی میس انڈیکس کہاں پہ اسٹینڈ کر رہا ہے، گڈ ہے، اوبیس ہے یا ویک ہے، وٹ ایور. ٹھیک ہے، تو وہ آپ کو گوگل میپس پہ کسی بھی BMI کیلکولیٹر سے آپ کیلکولیٹ کر لیں. اور اگر آپ کو پھر بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، سم ٹائمز آف کورس کچھ لوگ اتنے ٹیکی نہیں ہوتے ہیں، تو آپ اپنے پاس کی کسی بھی فارمیسی پہ جا سکتے ہیں، فارماسسٹ سے بات کریں تو وہ آپ کو ہیلپ کر دیں گے. اس کے لیے آپ کو کیلکولیٹ کر کے بتا دیں گے. اب BMI سے آپ نے اپنا باڈی میس انڈیکس جب نکال لیا تو آپ دوبارہ گوگل پہ جائیں گے اور آپ کیلوری کیلکولیٹر نکال لیں گے. اب کیلوری کیلکولیٹر آپ کو ہیلپ کرتا ہے آپ کے BMI کی جو بھی ریزلٹس آنے ہیں، وہ جو بھی آپ کا لیول آ رہا ہے BMI کا، اس لیولز کو لے کر آپ کی کیلوریز کو کیلکولیٹ کرتا ہے کہ آپ کی کیلوریز کیا ہونی چاہیے ہیں. اگر آپ نے اسی ویٹ کو مینٹین کرنا ہے تو کتنی کیلوریز کھانی ہے. اگر آپ نے کم کر کے یہاں تک لے کے آنا ہے، لائک فار ایگزامپل ابھی آپ 82 پہ کھڑے ہیں اور آپ کو 57 کرنا ہے اگر اپنا ویٹ، تو وہ کیلوری کیلکولیٹر آپ کو ہیلپ کرتا ہے یہ فائنڈ آؤٹ کرنے میں کہ آپ کو اگر 57 تک ویٹ لانا ہے تو آپ کو کیلوریز ٹوٹل کتنی کھانی ہے، کتنی ہونی چاہیے کہ آپ یہاں تک ویٹ کو ریڈیوس کر سکتے ہیں. تو ریڈکشن آف ویٹ کے لیے آپ کو یہ اسٹریٹجک موو بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ آپ کے پاس ہونی چاہیے ہے. اپنے BMI اور اپنا کیلوری انٹیک جو ہے وہ آپ گوگل سے بہت آسانی سے نکال سکتے ہیں. اور اگر پریشانی ہو رہی ہے تو مجھے ای میل بھی کر سکتے ہیں. یو جسٹ ہیو ٹو ای میل می کہ مجھے اپنا BMI اور کیلوری کیلکولیٹر کا سمجھ نہیں آ رہا ہے، تو میں آپ سے 1-2 کوشچنس کروں گی، اس کے مجھے ای میل پہ آنسر کر دیجیے گا اور پھر میں آپ کو آپ کا BMI کیلوریز کا کیلکولیٹر نکال کے کیلکولیٹ کر کے بھجوا دوں گی. آئی کین ہیلپ یو، دیٹس اوکے، بیکاز آئی ایم آلسو اے فارماسسٹ اینڈ I have been into community work. Most of the time I do this volunteer work all over the globe. It's not for where I am right now. I live in Canada, but that doesn't mean کہ میری جو skills ہیں یا میری جو community work ہے وہ صرف Canadian group of people کے لیے. I'm available for everyone and anyone all across the board, all across the world, from wherever you belongs to. Just email me and I can help you with that. Don't worry about that. So اب کمنگ بیک ٹو ویٹ لاس کی اسٹریٹجی، اب یہ تو آپ نے اپنا نکال لیا. اب آپ کو جو ہے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ فرسٹ انیشیل اسٹیپس ہیں، تو اس پارٹ میں آپ کو صرف انیشیل اسٹیپس کے بارے میں بتاؤں گی. ٹھیک ہے، تو آپ نے اب بہت امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ کیلوریز اب آپ کی آ گئی ہیں، آپ نے اس کیلوریز کے حساب سے ایک اپنا خود سے اپنی مرضی سے چارٹ بنا لینا ہے کہ مجھے ڈیلی بیسس پہ کیا کھانا ہے. اب اس میں بہت امپورٹنٹ چیز اب یہ آ گئی ہے کہ آپ کو جو چٹپٹے اور مزے کی چیزیں پسند تھیں جیسے کہ جنک فوڈ، اس سے ڈیلیٹ کر دینا ہے. اسی طرح آپ کو کاربونیٹڈ ڈرنکس کو ڈیلیٹ کر دینا ہے، اور آپ کو بسکٹس اینڈ چپس اینڈ کسی بھی تلی ہوئی چیز کو، فرائیڈ چیزوں کو ڈیلیٹ کر دینا ہے. جب تک آپ یہ سب کچھ ڈیلیٹ نہیں کر دیں گے تو آپ اپنا ویٹ لاس نہیں کر سکیں گے. اب جو آپشنز بچ گئی ہیں وہ آپ کے لیے اصل آپشنز ہیں، جس میں آپ اپنے دل اور اپنی مرضی سے پورے دن کا ڈائٹ پلان بنا سکتے ہیں. آپ کو کسی نیوٹریشنسٹ کی ضرورت تو نہیں ہے اس میں، لیکن پھر بھی وہ جو نیوٹریشنسٹ، جو اچھے نیوٹریشنسٹ آؤٹ دیر بیٹھے ہیں، وہ آپ کو ہیلپ کرتے ہیں، آپ کو خیال رکھتے ہیں اس چیز کے لیے کہ وہ آپ کو چوائس آف فوڈس اچھے دے سکیں، ایسے دے سکیں جس میں آپ کو کاربوہائیڈریٹس بھی پورے ہو رہے ہیں، آپ کو فیٹس بھی پورے ہو رہے ہیں، آپ کو پروٹینس بھی پورے مل رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں ہماری باڈی جو ہے وہ بڑی ہم کہتے ہیں نا کہ ہم ملٹی کلچرل لوگ ہیں اور ہم یہ ہیں اور وہ ہے، تو ہماری باڈی بھی بڑی ملٹی کلچرل ہے. اس میں بہت ساری ملٹی چیزیں جو ہے نا وہ اچھی لگتی ہیں اس کو. تو ہماری باڈی کو یہ نہیں ہے کہ آپ نے صرف پروٹین پہ لگا دینا ہے یا آپ نے صرف کاربوہائیڈریٹ پہ لگا دینا ہے یا صرف فیٹس ہی کھاتے رہنے ہیں، تو وہاں سے کام سارا خراب ہو جاتا ہے نا. ہمیں بیلنس کرنا ہے ہر چیز کو. یہ میں نے پہلے بات کی تھی میانہ روی کی، تو ہمیں میانہ روی اختیار کرنی ہے ہر چیز میں. تو اس کے لیے آپ کسی نیوٹریشن سے بالکل بات کر سکتے ہیں، اگر نہیں تو آپ خود اپنی مرضی سے اچھے طریقے سے گوگل پہ سرچ کر کے کہ یار مجھے یہ کھانے کی چیزیں پسند ہیں، تو اس میں سے کاربوہائیڈریٹس کون سے ہیں، فیٹس کون سے ہیں،
प्रोटीन्स कौन से हैं, तो आप मिक्स एंड मैच करें. एवरी डे आपका थोड़ा सा प्रोटीन का पोर्शन होना चाहिए, एवरी डे आपका थोड़ा सा कार्बोहाइड्रेट्स का, फैट्स का भी पोर्शन होना चाहिए. क्योंकि देखें अगर आप फैट्स नहीं खा रहे तो वो भी आपके लिए ठीक नहीं है. योर बॉडी नीड्स एवरीथिंग, ठीक है. आपकी बॉडी को विटामिन, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स सब चाहिए, बट लिमिटेड अमाउंट में. मेरी तरह जब मैं बहुत ज़्यादा खा रही थी उस तरह की अमाउंट में नहीं कि खाई जाओ खाई जाओ खाई जाओ और कोई ख्याल नहीं है अपनी बॉडी का, ठीक है. तो वो फिर बॉडी आपकी पूरी डी शेप भी हो जाती है और बॉडी आपकी बिल्कुल हैप हैजर्ड सी हो जाती है और आपको फिर फील होने लगता है, आपको लिथार्जी सी फील होने लगती है और आप इतनी खुद ब खुद ही आपको फील होता है कि फिर कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं. सो या यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट. तो वो आप एक चार्ट बनाएं, उसको अच्छे से आप रख लें अपने पास. तो ऐसे लाइक आप एवरी डे का एक वीक का बना लें और उसके बाद कुछ शफल अप करते रहें, कभी कुछ मिक्स एंड मैच किया एंड दैट्स इट. तो ये कुछ स्टेप्स आप शुरू में करें और फिर जाके आप देखें कि अगले स्टेप्स क्या हैं. उसके लिए आपको मेरी अगली व्लॉग का वेट करना होगा. तो फिर तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद KB Diary and keep me in your prayers. Keep smiling. Take care of yourself. Bye.